بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں احمد صابر چوگتائی، اور آج ہم جس موضوع پر بات کریں گے وہ ایک ایسا عمل، ایسی خصلت ہے جو انسان کو بلندیوں تک بھی لے جاتی ہے اور پستیوں میں بھی دھکیل دیتی ہے۔ جی ناظرین، اس عمل کو اخلاق کہتے ہیں۔ اخلاق خلق کی جمع ہے اور اس کے معنی ہیں عادتیں، خصلتیں، طور طریقے۔ اصطلاح میں خلق انسان کی ایسی کیفیت اور عادت کو کہتے ہیں جس کی وجہ سے بغیر کسی فکر و توجہ کے نفس سے اعمال سرزد ہوں۔ ایک لفظ خلق ہے اور ایک خلق ہے۔ اگر خا کے اوپر زبر آئے تو خلق بنتا ہے جس کے معنی ہے ظاہری شکل و صورت، اور خا کے اوپر پیش آئے تو لفظ بنتا ہے خلق جس کے معنی ہے باطنی شکل و صورت۔ تو ناظرین، اخلاق کی دو قسمیں ہیں۔ ایک تو یہ ذہن نشین رکھیے کہ اس کی پروننسیشن اخلاق ہے، اخلاق نہیں۔ اخلاق کی دو قسمیں ہیں، اچھا اخلاق جسے اخلاق حسنہ کہتے ہیں، اور برا اخلاق جسے اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ اگر نفس میں موجود ایسی کیفیت ہو کہ اس کے باعث عقلی اور شرعی طور پر اچھے افعال ادا ہوں تو اسے حسن اخلاق کہتے ہیں، اور اگر شرعی اور عقلی طور پر برے اعمال ادا ہوں تو اسے بد اخلاقی کہتے ہیں، اخلاق سیئہ کہتے ہیں۔ تو ناظرین، اچھا اخلاق یعنی اخلاق حسنہ انسان کو منزل معراج تک پہنچا دیتا ہے، اور برا اخلاق انسان کو پستیوں کی دلدل میں دھکیل دیتا ہے۔ ایک اچھے مسلمان کے لیے اچھے اخلاق کا مالک ہونا بہت ضروری ہے، بلکہ ہر انسان کے لیے اچھے اخلاق کا مالک ہونا، اخلاق حسنہ کا مالک ہونا بہت ضروری ہے۔ خواہ وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، کسی بھی گروہ یا قبیلے سے اس کا تعلق ہو، اگر اس کے اخلاق اچھے ہیں تو وہ اچھا انسان کہلائے گا، اور اگر اس کے اخلاق اچھے نہیں تو وہ کسی بھی مذہب کا پیروکار ہو، وہ اچھا انسان نہیں کہلائے گا۔ جی ناظرین، اگر شخصیت میں سے اخلاق کو مائنس کر دیا جائے، نکال دیا جائے، تو شخصیت صفر رہ جاتی ہے، انسان کے پلے کچھ نہیں رہ جاتا۔ باقی تمام اوصاف کے ساتھ ساتھ جو سب سے بڑا وصف ہے وہ اخلاق ہے، جس کا ہر مومن کو، ہر مسلمان کو اور ہر انسان کو مالک ہونا چاہیے۔ اخلاق حسنہ میں عفو و درگزر، صبر و تحمل، کنایت و توکل، مہمان نوازی، تواضع و انکساری، خلوص و محبت اور خوش خلقی جیسے اوصاف شامل ہیں۔ اگر انسان اچھے اخلاق کا حامل ہو تو اس میں یہ تمام اوصاف موجود ہوتے ہیں۔ صرف اچھے اخلاق کی وجہ سے وہ صبر و تحمل سے بھی کام لیتا ہے، وہ توکل بھی اس کا مضبوط ہوتا ہے، وہ مہمان نواز بھی ہوتا ہے، اس میں عجز و انکساری بھی ہوتی ہے، اور وہ دوسروں کو معاف کرنے کا بڑا ظرف بھی رکھتا ہے۔ جی ناظرین، تو قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو خلق عظیم عطا فرمایا، یعنی اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا۔ تو دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے اخلاق کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز فرمایا۔ اس سے اخلاق کی اہمیت اور اس کی جو معاشرے میں اس کی ضرورت ہے اس کا اندازہ کیجیے۔ تو اسی آیت کریمہ کی تفسیر میں
حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے صحابہ نے پوچھا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اخلاق کیا ہیں؟ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اخلاق قرآن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مکارم اخلاق و محاسن افعال کی تکمیل و تتمیم یعنی مکمل اور پورا کرنے کے لیے مبعوث فرمایا ہے۔ اور ایک اور مقام پر حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مومن کے میزان میں حسن اخلاق سے زیادہ وزنی کوئی چیز نہیں ہوگی۔ یعنی اگر آپ اپنے اعمال کے وزن کو بڑھانا چاہتے ہیں اور بروز قیامت میزان پر اپنے اعمال کو بھاری کرنا چاہتے ہیں تو پھر دنیا میں اخلاق حسنہ کو اپنائیے۔ جی ناظرین، اخلاق حسنہ سے آپ اپنے تمام منازل کو حاصل کر سکتے ہیں۔ اخلاق حسنہ کی اس وقت ہمارے معاشرے میں اشد ضرورت ہے۔ معاشرہ جو ہے ہمارا وہ بے راہ روی کا شکار ہو رہا ہے، ہمارا معاشرہ مسائل کا شکار ہو رہا ہے، ہمارے معاشرے میں اس وقت اخلاق سیئہ پروان چڑھ رہا ہے، یعنی برے اخلاق جو ہیں وہ زیادہ پروان چڑھ رہے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اخلاق حسنہ کو اپنائیں، اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق کو پیش نظر رکھتے ہوئے کہ حضور علیہ السلام اخلاق حسنہ کے اعلیٰ ترین درجے پر فائز ہیں، بحیثیت مسلمان اور بحیثیت انسان ہمیں اچھے اخلاق اپنانے چاہیے، اور اچھے اخلاق اپنا کر ہم دوسروں کو بھی اپنا گرویدہ کر سکتے ہیں، دوسروں کے دل میں بھی گھر کر سکتے ہیں، معاشرے کی اصلاح میں بھی اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں، اور اخلاق حسنہ سے آپ دنیا فتح کر سکتے ہیں۔ جی ناظرین، آج کا ہمارا یہی پیغام ہے کہ اپنے اخلاق کو درست کیجئے، اپنے اندر برداشت اور تحمل پیدا کیجئے، اور معاشرے میں فعال شہری ہونے کا حق ادا کیجئے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے ملک پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، خوشیاں بانٹیں، محبتیں بانٹیں۔ ناظرین، ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ حامی و ناصر ہو۔